السلام علیکم. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نیچے کمنٹ میں بتا دیں. ہیلو. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا ٹائم ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ہم یہاں پہ آتے ہیں ہوسٹنگر ڈاٹ پی کے پہ. ٹھیک ہے. کل ہم نے پچھلی کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک ڈومین بائی کی تھی السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ .com ان کی جو ہے نا وہ ڈومین ہم نے بائی کی تھی. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے لکھی تھی السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. آج ایک دوسری ڈومین ہم پرچیز کرتے ہیں, اس کا میں نام یہاں لکھ دیتا ہوں SSA learnings.com. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اپنی اکیڈمی کے لیے اصل میں یہ لینی ہے ڈومین, تو اس پہ بھی ہم کام کریں گے. اس میں اب یہ ڈومین دوبارہ کیوں بائی کروں, کیونکہ وہ ڈومین ہم نے دوسرے اکاؤنٹ سے بائی کی تھی اور ہوسٹنگ دوسرے اکاؤنٹ پہ تھی, تو وہ طریقہ جو ہے نا جو نئے طلبہ ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. تو میں دوسرے طریقے سے بھی جو صحیح عام طریقہ ہے اس سے بھی خرید کے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ کسی کی بھی ویب سائٹ آپ لینا چاہیں ساتھ ہوسٹنگ بھی, تو سمپل طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں. میں ہوسٹنگر ڈاٹ پی کے پہ آیا, یہ کسی بھی ویب سائٹ سے آپ ہوسٹنگ لینا چاہتے ہیں. میں کلیم ڈیل پہ آیا, یہاں پہ میں نے چوز پلان پہ کلک کیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس میں آتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 559 پہ دے رہا ہے, لیکن یہ 4 سال کے لیے آپ خریدیں گے تب دے گا. تو ہم اس طرح کرتے ہیں یہ والا خرید لیتے ہیں پہلا پلان. ٹھیک ہے. یہ والا خریدتے ہیں جو پہلا پلان ہے, یہ 1999 یعنی 2000 روپے کا. ٹھیک ہے. ہم اس کو خریدتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کروا رہا ہوں, تو اس میں ڈومین مجھے سال کے لیے مل جائے گی, لیکن 1 مہینے کے لیے ہوسٹنگ بھی مل جائے گی. ڈومین ہمیشہ سال کے لیے رجسٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا یہاں پہ یہ ایک دوسری بات بھی بتا رہا کہہ رہا کہ یہاں پہ جو ہے نا اس میں آپ کو ڈومین نہیں ملے گی, ڈومین آپ کو جو ہے نا الگ سے لینی پڑے گی, اور فری ڈومین جو ہے نا وہ اس میں دے رہا ہے. بہرحال چلیں کوئی بات نہیں, وہ جو ہے نا ہم اسی سے بھی لے کے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا ڈومین بھی مل جائے ہوسٹنگ بھی مل جائے. ٹھیک ہے. اسی سے آگے چلتے ہیں. اگر آپ اس سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح جو ہے نا یہ 9000 کتنے روپے بنتے ہیں وہ پھر آپ کو اپنے ایزی پیسہ وغیرہ سے پے کرنے پڑیں گے اگر آپ نے ہوسٹنگ لینی ہے. میں یہی والی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ لے کے میں ادھر آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ادھر میں ایزی پیسہ کرتا ہوں اور ادھر سے جو ہے نا میں پھر وہی کل والی جو ہے نا اس کو ڈیٹیل دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ دیکھتا ہوں اگر کوئی کوپن کوڈ اس پہ چلتا ہے تو یہ لگا لے گا. یہ کوپن جو ہے نا اصل میں ڈسکاؤنٹ کوڈ ہوتا ہے, یہ اگر آپ کو مل گیا تو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے آپ کو. زیادہ تر یہ منتھلی اس پہ نہیں دیتا. اب یہاں پہ اس پہ کوئی کوپن کوڈ نہیں ہے, بہرحال اسے میں ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا ہم اسی پیسے سے یہ آگے جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں, اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر یہ مجھے جو ہے نا آگے پھر ڈومین بھی خریدنے کا جو ہے نا وہ کہے گا کہ آپ جو ہے نا آگے آ کے ڈومین خریدیں. تو پھر اس طرح کرتے ہیں, پھر اس سے نہیں لیتے, کسی اور سے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, بائی کر لیتے ہیں. میں نیم چیپ دیکھ لیتا ہوں. کیونکہ اس سے جب میں ہوسٹنگ لوں گا تو یہ ہوسٹنگ میرے پاس اس طرح آ جائے گی, تو مجھے دوبارہ بھی ادھر سے پھر ہوسٹنگ خریدنی پڑے گی, وہ ڈومین خریدنی پڑے گی. یعنی ہوسٹنگ تو میں یہ لے لوں گا 1 مہینے والی 2000 روپے پہ. ٹھیک ہے. یہ ہر مہینے اس کو 2000 روپے دینے پڑیں گے. اچھا اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ یہ 1 مہینہ میں اس پہ ویب سائٹ چلا کے پھر اس کو ختم کر دوں, پھر مطلب میں ان کو پیمنٹ نہ کروں, اپنی ویب سائٹ جو ہے نا کسی اور ہوسٹنگ پہ ٹرانسفر کر لوں. ٹھیک ہے. اس کا بیک اپ بنا کے اس کو ٹرانسفر کر لوں. وہ بھی آگے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں آئے گا. ہمارے اس کورس میں جو ہے نا اس طرح کی ساری چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. یہ میں اچھا میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہاں سے اگر میں ہوسٹنگر ڈاٹ پی کے سے یہ والی 2000 روپے کی ہوسٹنگ لوں تو اس کے ساتھ تو ڈومین نہیں ہے, تو میرے پاس کس طرح شو ہوگا جب میں خرید لوں گا. یہاں پہ آئیں دیکھیں میں بھی بتاتا ہوں, جو آلریڈی میرے پاس ہوسٹنگ پڑی ہوئی ہے اسی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. اچھا جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا, جیسے ہی آپ نے اپنی ہوسٹنگ خرید لی تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ہوسٹنگ کا جو ہے نا وہ جس ڈومین پہ آپ نے خریدی ہوگی اس کا نام آ جائے گا, یا آپ یہاں پہ ویب سائٹس میں آ جائیں. یہ دیکھیں نیچے ہوسٹنگ میں بتا رہا ہے میرے پاس ابھی 2 ہوسٹنگ ہے, ایک کلاؤڈ اسٹارٹ اپ کے نام سے اور ایک سنگل ویب ہوسٹنگ ہے. تو آپ نے جو بھی ہوسٹنگ یہاں سے خریدیں گے
تو یہ آپ دیکھیں اس کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے پریمیم ویب ہوسٹنگ. یہ پلان آپ نے خریدا ہوا ہے. تو وہ آپ جیسے ہی لاگ ان کریں گے خریدنے کے بعد، تو یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا پریمیم ویب ہوسٹنگ. ٹھیک ہے، ویب ہوسٹنگ لکھا ہوگا. تو آپ نے اگر اس کے اندر ویب سائٹ لگانی ہے تو پھر آپ مینیج میں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو ہے نا آگے اس کو ڈومین دے دیں گے کہ میں نے ڈومین آیا خریدنی ہے، نئی ڈومین لینی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ڈومین ایڈ کرنی ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا کوئی بھی ڈومین جو ہے پھر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ویب سائٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس ہوسٹنگ پلان میں مینیج کر کے. یہاں پہ اب میں ادھر سے آ کے نا اپنی وہ ڈومین کھول لیتا ہوں جو ہم نے کل بائی کی ہے، یہ السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ. اچھا یہ دیکھیں یہ السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ورڈ پریس ڈیش بورڈ کھولنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ایڈمن پینل پہ کلک کر کے یہاں سے بھی ہم جا سکتے ہیں. اگر یہاں سے ہم جائیں گے تو یہ ہم سے پاسورڈ وغیرہ نہیں مانگے گا. کیوں؟ یہ اس میں اس کے پاس ہے سسٹم، تو اسے پاسورڈ اور یوزر معلوم ہے، تو یہ وہاں سے لاگ ان کر کے لاگ ان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں سے باہر سے جانا چاہیں تو یہاں ہم وہ لکھ کے ڈومین لکھ کے اس کے سامنے میں نے کل بھی بتایا تھا WP ایڈمن لکھتے ہیں، پھر ہم یوں انٹر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے ڈیش بورڈ آ جاتا ہے ورڈ پریس کا. ابھی ہم یہ ڈیش بورڈ ڈائریکٹ کیوں کھول رہا ہے؟ یہ اس لیے ڈائریکٹ کھول رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس وہ ہے پہلے سے کھلا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کو میں اگر ابھی سے لاگ آؤٹ کروں، ٹھیک ہے یہ لاگ آؤٹ میں کر دوں تو ادھر جو ہے نا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب لاگ آؤٹ کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ادھر میں نے کون سے یوزر اور پاسورڈ لگانا ہے. کل اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب یہ میں ویب سائٹ ادھر بنا رہا تھا، یہ ورڈ پریس انسٹال کر رہا تھا، انسٹالیشن کے دوران یہ آپ سے یوزر اور پاسورڈ پوچھتا ہے. تو میں نے اس کو اپنی ای میل اور پاسورڈ دیا تھا. تو وہ ای میل اور پاسورڈ یہاں پہ جب بھی آپ ورڈ پریس انسٹال کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا پہلی دفعہ. تو آپ نے وہ اپنے پاس لکھ لینا ہے نوٹ پیڈ میں یوزر اور پاسورڈ. تو وہ اس کا لاگ ان کا یوزر اور پاسورڈ ہوتا ہے. تو وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. یہ دیکھیں میں لاگ ان ہو گیا تو یہ میرے سامنے یہ ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ورڈ پریس ہے، اب سارا کام ہم نے اس میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ورڈ پریس کو آپ سمجھیں، باقی چیزیں تو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں گی. ہمارا جو بھی جس ٹائپ کی بھی ہم ویڈیو بنائیں گے، کلائنٹ کی بنائیں یا کورس کی، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گروپ میں ہم شیئر کرتے رہا کریں گے. تو وہ بھی اسی کورس کا حصہ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں آپ کو ہر سینیریو کی جو ہے نا ویب سائٹ اور ڈومین وغیرہ پرچیسنگ، اور صرف یہاں سے نہیں نیم چیپ سے ہم نے بائی کرنا ہو کہیں سے بھی، تو اس کی بھی ویڈیو آگے چل کے آئیں گی ہمارے سامنے. اچھا یہ ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ ہے. دیکھیں جب بھی ورڈ پریس انسٹال ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر سیٹنگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، سیٹنگ میں آ کے اگر ہم نے انگلش کی ویب سائٹ وغیرہ بنانی ہو تو یہاں پہ سیٹنگ میں آتے ہیں. ہم دیکھیں جنرل میں آتے ہیں. آج نیٹ تھوڑا جو ہے نا کمزور ہے محرم کی وجہ سے، صحیح لوڈنگ نہیں کر رہا. اچھا یہاں پہ آ کے نا ادھر آپ جو ہے نا اپنی ویب سائٹ کا نام وغیرہ جو ہے نا ٹائٹل پہلے چینج کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ ہو آپ اس کا نام، اب ویب سائٹ کا ٹائٹل جو ہے نا میں یوں لکھ دیتا ہوں. دیکھیں السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ، کیونکہ یہ تو ٹائٹل ہے تو ٹائٹل اس طرح اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی ٹیگ لائن ہو جو سلوگن ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامک انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ سائٹ کا جو آئیکن وغیرہ ہوتا ہے آپ کے پاس ہو تو آپ لگا دیں، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں. اچھا یہاں پہ آپ نے اگر انگلش میں بنانی ہے انگلش کر دیں گے، اگر اردو وغیرہ میں ویب سائٹ تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس میں اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، پشتو بھی ہے، ساری زبانیں. تو آپ وہ سلیکٹ کر کے نیچے آ کے اس کو سیو چینجز کر دینا. ابھی ہم فی الحال انگلش میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم انگلش کا ہی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ساری پریکٹس کریں گے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ ہو گئی، یہ نارمل سیٹنگ ہے. اب دیکھیں اب میں اگر ادھر سے ویب سائٹ پہ جانا چاہوں تو ویب سائٹ پہ کیسے جاؤں گا؟ یہ تو ڈیش بورڈ ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ لکھا ہے نا، اسی پہ آپ لا کے ماؤس رکھیں تو یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے وزٹ سائٹ. تو میں یوں یہ نیو ٹیب میں جو ہے نا کلک کر کے اس کو میں ادھر کھولوں گا تو دیکھیں میرے پاس یہ ویب سائٹ یہاں پہ کھل گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ویب سائٹ اس طرح نظر آ رہی ہے. کیوں؟ یہ جب بھی ورڈ پریس انسٹال ہوتا ہے تو یہ ڈیفالٹ تھیم یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ یہ تھیم پہلے سے انسٹال کر کے دیتا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، اچھا اب میں چاہتا ہوں میں نے اس تھیم کو بدلنا ہے. میں آپ لوگوں کو نا اسٹریٹ فارورڈ آسان طریقے سے پہلے بتاؤں گا، باقی باتوں میں ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سمپل سی ویب سائٹ کیا کرنا ہے، ہم نے اپیرنس میں آنا ہے. اپیرنس میں تھیمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تھیمز میں آنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ فری تیار تھیمز ملتی ہیں. دیکھیں اب یہ یہاں پہ کچھ یہ پہلے کی پڑی ہیں. میں کہتا ہوں ایڈ نیو تھیم, میں تھیم پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے پاس جو ہے نا تھیمز کا خزانہ ہے. ورڈ پریس کے پاس دنیا جہاں کی اچھی اچھی تھیمز. اب میں دیکھیں یہاں نیو تھیمز لکھا, یہ ایسٹرا بہت مشہور تھیم ہے. اچھا جو بھی تھیم ہوگی نا وہ یہاں اس طرح آپ کو ویب سائٹ کی شکل میں شو ہوگی ڈائریکٹ کہ یہ تھیم ابھی آپ انسٹال کریں گے نا, یہ دیکھیں کیڈنس, تو اس کا یوں جو ہے نا وہ ہوگا, یہ تیار یوں تھیم ساری انسٹال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ والی تھیم آپ کو چاہیے. دیکھیں یہ ویب سائٹ چاہیے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ پریویو پہ کلک کریں تو دیکھیں آپ کو پریویو کر کے بھی بتائے گا کہ یہ آپ کی ویب سائٹ کیسے لگے گی. دیکھیں یوں اوپر ایک وہ ہوگا, اس کے اوپر لکھائی لکھی ہوگی, نیچے آ کے یہ پوسٹیں ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ تھیم ہے, ساری تھیم ہے. اس کو میں یہاں سے کراس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ مجھے بھی نہیں دیکھنا. اچھا اس کو میں دیکھتا ہوں, اس کو میں پریویو پہ کلک کرتا ہوں. دیکھیں مجھے پریویو بتا رہا ہے کہ یہ پریویو جو ہے نا اس کا یوں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اس کا وہ ہیڈر کیوں نہیں دکھا رہا, کیونکہ اس کی سیٹنگ میں جو ہے نا ابھی کچھ پلگنز وغیرہ انسٹال کرنا رہتے ہیں, اس وجہ سے وہ سارا نہیں دکھا رہا. یہ اس کو میں دیکھتا ہوں. دیکھیں یہ کہہ رہا ہے یہ یوں ہوگا. دیکھیں یہ یوں ویب سائٹ ہوگی تیار. تو مثال کے طور پہ اسی کو لے کے نا اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں. دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ادھر سے اس کو کاٹ کے نا ادھر سے یہ نیوی تھیم کو انسٹال کرتے ہیں. انسٹال تو یہ آپ فری تھیمز ہیں, فری تھیم کسی کو بھی انسٹال کر کے دے سکتے ہیں. اب میں نے اس کو انسٹال پہ کلک کیا, دیکھیں انسٹال ہو رہی ہے تھیم. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ہم گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. اور آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق جو ہے نا بالکل ایک نیا بندہ ہوتا ہے ان ٹچ, اس کو نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا کہ وہ کیسے بنانی ہے چیزیں, کہاں سے شروع ہونا ہے. میں اس سینیریو میں جو ہے نا آپ کو لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹ پہ میں نے کلک کیا. جب بھی کوئی بھی تھیم یا پلگن ہم انسٹال کریں گے, انسٹال کے بعد اس کو ایکٹیویٹ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو صرف انسٹال ہو جائے گی. اچھا آپ دیکھیں, اب میں یہ جو ادھر السراج کی یہ ویب سائٹ کھلی نا, دیکھیں میں اگر اس کو ریفریش کرتا ہوں نا, ریفریش جب بھی آپ کریں کسی بھی چیز کو ویب سائٹ کو, تو آپ کی بورڈ پہ F5 دبا کے بھی ریفریش کر سکتے ہیں. لیکن آپ کنٹرول پکڑ کے F5 دبائیں گے نا تو وہ ریفریش کرے گا, ساتھ میں کیشے بھی کلیئر کر دے گا. ٹھیک ہے, کیشے کلیئر ہو جائیں گے. تو کیشے کلیئر سے کیا ہوگا کہ کیشے کلیئر ہونے سے یعنی وہ پرانے کیشے وغیرہ سیو ہوں تو وہ ہٹ جائیں گے. یعنی ویب سائٹ آپ کو پوری نہیں شو ہو رہی ہوگی تو وہ کوئی فائلیں وغیرہ ہوں تو وہ ہٹ جاتی ہیں, مطلب ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اور یعنی براؤزر میں اپنے جو ہے نا ایک چھوٹی سی فائلیں بنی پڑی ہوتی ہیں, وہ آپ کو پرانی شو ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ کنٹرول F5 دباتے ہیں تو اس سے بالکل نیو آ جاتے ہیں. اچھا اب سوال یہ کہ یہ تو ہم نے تھیم انسٹال کر لی, اس کو ہم نے ریفریش کیا ہے, تو وہ تھیم کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم تھیم میں آئے نا, ہم نے صرف تھیم انسٹال کی ہے. یہ تھیم ہر تھیم کے جو ہے نا اپنے اپنے آپشن ہوتے ہیں. اب ہم تھیم پہ جا کے نا اس کا ڈیمو ڈیٹا بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی نیو تھیم ہے, نیو تھیم کے اپنے آپشن ہیں. دیکھیں ہر تھیم والے نے اپنے اپنے آپشن دیے ہوئے ہیں. میں نیو تھیم کے آپشن پہ جاتا ہوں تو یہ انہوں نے فری تھیمز دی ہوئی ہیں. پھر یہ مزید آپشنس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اپ گریڈ کر لیں, مزید آپشن یا فیچرز آپ کو چاہیے تو آپ اس کو اپ گریڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم اس کے آپشنس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ہے نا اس میں ہوتا ہے, یہ اکثر تھیموں میں ہوتا ہے کہ ڈیمو امپورٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو بھی ویب سائٹ جس طرح نظر آ رہی تھی نا اسی طرح ہم اس کا ڈیمو امپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی وہی ویب سائٹ وہی کلرز جیسے شو ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں شو ہو جائے گی. تو وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو امپورٹ اینی اسٹارٹر سائٹ آف نیوی یو ول نیڈ ٹو ہیو کلاؤڈ ٹیمپلیٹ اینڈ پیٹرن کلیکشن پلگن. یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو ہماری وہی ویب سائٹ جیسے آپ کو نظر آ رہی تھی وہی انسٹال کرنا ہے تو آپ یہ والا پلگن بھی انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہ تھیم والوں نے اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہے. کچھ تھیم والوں نے ادھر ہی نیچے لکھا ہوتا ہے ڈیمو امپورٹ, کہ آپ کو اگر ڈیمو امپورٹ کرنا ہے یعنی وہی ویب سائٹ جو آپ کو نظر آ رہی تھی ساری کی ساری امپورٹ کرنی ہے تو آپ اس کو, اب میں دیکھیں اس کو انسٹال کرتا ہوں اس پلگن کو. ٹھیک ہے, اس کو بعد میں ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. یہ صرف ابھی ہم اسٹارٹنگ کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی ہم کوئی بھی تھیم انسٹال کریں تو اپیرنس میں آ کے تھیمز میں آ کے نیو تھیم کرتے ہیں. تو اس طرح ہم کوئی بھی اچھی سی تھیم ڈھونڈ کے کسی کو انسٹال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی تھیمز اس فری میں بھی ملتی ہیں, فری تھیمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کسی کو انسٹال کر دیتے ہیں تو وہ مطلب ایک طرح سے وہ اس کی ویب سائٹ کسی حد تک تیار ہو گئی. اب دیکھیں اس کا میں یہ پلگن انسٹال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ ان کا جو ہے نا تھیم والوں کا اپنا کوئی وہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کون سی ویب سائٹ بنانی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بزنس. اب یہ کہہ رہا ہے آپ کو ہمارا کون سا ڈیزائن پسند ہے. یہ اب یہ نیوی تھیمز والوں کا کام ہے. اب یہ نیوی تھیمز والے مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھیں ہمارا یہ والا ڈیزائن جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا یہ لینا ہے. دیکھیں ان کے کتنے اچھے ڈیزائن ہیں ویب سائٹ کے. مثال کے طور پہ مجھے یہ پسند آ گیا ہے, میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہر تھیم کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں انہوں نے بتایا. اب وہ کہہ رہا ہے کلر پلیٹ اس میں سے کون سی لینی ہے. میں کہتا ہوں مجھے ہاں یہی کلر بس پسند ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیو کر دو. یہ فنڈ کا بھی پوچھ رہا ہے. اب یہ ہر تھیم اس طرح نہیں ہوتی. اب دیکھیں اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے دس از پریمیم اسٹارٹر سائٹ, یعنی یہ جو تھیم آپ نے سلیکٹ کی ہے یہ پریمیم ہے, یعنی یہ آپ کو خریدنی پڑے گی. تو اس سے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم تو
خریدنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ گو ٹو اسٹارٹر سائٹ پہ میں کلک کرتا ہوں نا، پھر میں ان میں سے کوئی فری والا جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ جو ان کے پاس فری ہو. یہ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ سبز رنگ کا یہ لکھا بھی ہوا ہے، دیکھیں پریمیم، تو جس کے ساتھ پریمیم لکھا ہے نا وہ ہم نہیں لیں گے. دیکھیں جو انہوں نے ویسے ہی بنائی، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو پریمیم ہے وہ انہوں نے اچھی بنائی ہیں، ظاہر ہے وہ بیچ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ فری ہے ٹریول ایجنسی کے نام سے. اب یہ اس کو ہم پریویو کرتے ہیں، دیکھیں یہ کتنی اچھی سائٹ نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس میں تیار چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تیار ٹیمپلیٹ ہے. اب اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم نے وہ کرنا ہے، اس کو ہم انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو میں پیچھے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، پیچھے آ کے نا یہ گو ٹو اسٹارٹر سائٹ پہ پھر آتا ہوں. آ کے یہ دیکھیں یہ والا ہم نے دیکھا تھا، یہ ٹریول ایجنسی والی، تو اس کو میں امپورٹ کرتا ہوں. جب میں امپورٹ کروں گا نا تو اس تھیم کے جتنی بھی تصویریں ہیں، اس کی جتنی بھی فوٹوز ہیں، یا اس کے جتنے بھی یہ جو بھی اس میں سیٹنگ وغیرہ وہ ساری میرے پاس ویب سائٹ میں ادھر امپورٹ ہو جائے گی. میں امپورٹ پہ کلک کرتا ہوں. اب یہاں یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے دیکھیں اس کا کنٹینٹ بھی چاہیے یعنی ویب سائٹ کا، اور ساری چیزیں اس کے چاہیے. میں کہتا ہوں جی ساری چاہیے، امپورٹ انٹائر سائٹ، ٹھیک ہے، کہ مجھے ساری ویب سائٹ جو ہے نا امپورٹ کر دو. تو وہ اس ویب سائٹ کے لیے اب جو پلگ ان درکار ہیں یہ ان کو بھی انسٹال کر رہا ہے. پھر اس میں جو پوسٹیں لگی ہوئی تھیں، جو چیزیں دو تصویریں، وہ ساری امپورٹنگ کنٹینٹ یعنی وہ کنٹینٹ میں آتی ہیں، وہ امپورٹ کر رہا ہے. کہاں سے امپورٹ کر رہا ہے؟ وہ ان کی یہ جو نیو والے تھے ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے، وہاں سے یہ لے کے ادھر مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی سمپل سا پروسیس ہے. جب بھی آپ ورڈ پریس انسٹال کر لیں، آپ ادھر اپیرنس میں آ کے، اب یہ ویسے ہی اپنے اس کے لیے نا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ای میل دیں، میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ویو ویب سائٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ دیکھنی. میں اس کو یہاں سے جو نا یہ دیکھیں ابھی یہ ایڈٹ پہ آتا ہوں. اچھا اس کا یہ جو ہے نا یہ ایڈٹ وغیرہ، اس کو ہم یہاں سے ادھر ڈبلیو پہ آپ کلک کریں نا، آپ واپس اس پہ چلے جائیں گے، ہوم ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. ہم اب ویب سائٹ کو پھر ری لوڈ کرتے ہیں F5 دبا کے. اب ویب سائٹ چیک کرتے ہیں. دیکھیں اب ویب سائٹ جو ہے نا یوں آ گئی ہے، ٹھیک ہے. ویب سائٹ میں پوسٹیں وغیرہ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ویب سائٹ میں ابھی بھی وہ ہیڈر وغیرہ نہیں آیا، ٹھیک ہے. وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا اب مطلب باقی چیزیں آ گئی ہیں لیکن اسی طرح وہ سارا ڈیزائن نہیں آیا، ٹھیک ہے. اب وہ یہاں سے آ کے نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا. وہ یہاں سیٹنگ میں آ کے اچھا یہاں سے دیکھیں، یہاں پہ اس لیے نہیں آیا کہ جب بھی آپ ورڈ پریس کھولتے ہیں نا تو ورڈ پریس میں یہاں سیٹنگ میں آ کے ریڈنگ میں آ کے اس بات کو اور سے سنیں. اب یہاں پہ نہیں آیا کیوں؟ دیکھیں پوسٹیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پیج نہیں آ رہا میرے سامنے، بس پوسٹیں شو ہو رہی ہیں. وہ جو بڑا سا ہیڈر ویب سائٹ میں نظر آ رہا تھا جو ابھی ہم نے دیکھا تھا نیچے اچھے وہ آئیکن بنے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ تو نہیں آ رہے. وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ورڈ پریس جب بھی لوڈ ہوتا ہے نا، ویب سائٹ لوڈ ہوتی ہے، دیکھیں جب کھلی ہے تو وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ یور ہوم پیج ڈسپلیز، آپ کا ہوم پیج کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یور لیٹسٹ پوسٹ ہونی چاہیے، لیکن لیٹسٹ پوسٹ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اسٹیٹک پیج یعنی کسی خاص پیج کو اپنا ہوم پیج بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کوئی خاص پیج ہے، جب بھی کوئی ویب سائٹ اب یوزر ہمارا السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ کھولے گا تو اس کے سامنے یہ پوسٹ نہ آئے، کیا ہے، اسٹیٹک پیج آنا چاہیے. تو ہم نے اس آپشن کو کلک کرنا ہے. تو اب یہ پوچھا اچھا بتاؤ کون سا ہوم پیج تم اسٹیٹک رکھنا چاہتے ہو، تو میں کہتا ہوں یہ والا ہوم پیج، ٹھیک ہے. اب یہ ہوم پیج کی طرح یہ تیار ادھر ابھی اس نے جب ہم نے امپورٹ کیے نا تو اس نے یہاں پہ پیجز بنا دیے، تو اس لیے یہاں پہ پیج شو ہو رہا ہے. ہوم پہ کلک کر کے میں سیو چینجز کروں گا. اب دیکھیں جب میں اب یہ یہاں سے پورا ہو جائے، لوڈ ہو گیا، اب میں ادھر آ کے نا اس کو کنٹرول F5 سے ریفریش کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی دیکھتا ہوں یہ کیوں نہیں آ رہا. اچھا وہ ہوا ہی نہیں، میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. پوسٹ پیج بلاک. اچھا یہ جو کچھ تھیمز والے ہیں نا انہوں نے اس طرح یہ سیٹنگ رکھی ہوئی ہے اپنے تھیم بیچنے کے لیے کہ آپ جو ہے نا یہ چونکہ ہم نے فری تھیم جو ہے نا وہ کی ہے تو انہوں نے اس میں فیچرز ہمارے لیے کم رکھے ہیں. وہ اس لیے اب دیکھیں میں اس کو ہوم پیج بنانا چاہ رہا ہوں، سیو کرتا ہوں تو مجھے ہوم پیج نہیں بنانے دے رہا، وہ واپس ادھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ویب سائٹ نہیں کھول رہی، وہی والی جو پیج ہم نے دیا تھا وہ نہیں کھول رہا. کیوں؟ یہاں پہ یہ وہ سیٹنگ لے نہیں رہا، انہوں نے اس پہ بند کیا ہوا ہے اس تھیم والوں نے، ٹھیک ہے. تو یہ ہر تھیم والوں کا جو ہے نا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم کوئی بات نہیں ادھر تھیمز میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، یا اسی نیوی تھیمز کے آپشن میں آتے ہیں نا اور ان کے یہ اسٹارٹر سائٹ میں آتے ہیں.
ان کا کوئی دوسری سائٹ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کلاس ہماری بند ہو گئی تو انشاءاللہ یہ کلاس جاری رہے گی. ٹھیک ہے, میں اپنی بات پوری کر کے پھر کلاس کو وہ کروں گا, اینڈ اپ کروں گا. اچھا, یہاں پہ دیکھیں اب ہم ان کا دوسرا, یہ نیوی تھیمز والوں کے اس طرح آپشن ہے. آپ اسی کو ورڈ پریس نہ سمجھیے, نیوی تھیمز والوں نے اپنے آپشن ایسے رکھے ہیں, اس طرح طریقہ کار رکھا ہے. ہم ابھی آگے چل کے باقی تھیمز بھی ٹرائی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر تھیمز والے کا اپنا ایک یعنی طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی انہوں نے کافی جو ہے نا ویب سائٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں, تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے جو ہے نا یہ لے لیں یا نہیں تو ہم سے پیکیج خرید لیں. کیوں, یہ بھی ایک بزنس ہے, یعنی یہ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی اچھی اچھی تھیمز بناتی ہیں, تو ان سے پھر بڑے بڑے ڈیولپر جو ہیں وہ یہ تھیمز جو ہے نا وہ یہ خریدتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ میں ادھر فری میں آتا ہوں. دیکھیں انہوں نے آپشن بھی رکھا ہے فری, کہ ہماری کون سی فری تھیمز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں نے وہ ایک چنی تھی. ٹھیک ہے, تو میں دوبارہ جو ہے نا یہ اس کو یہ کرتا ہوں, اس تھیم کو مثال کے طور پہ میں امپورٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کو بھی امپورٹ کر کے نا لگا سکتا ہوں, لیکن میں یہ نیو والوں کو ہٹاتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا اس طرح کر کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تھیم کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے, آپ دوبارہ اپیرنس میں آئیں, تھیمز میں آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ تھیمز کو ہم ختم ہی کر دیتے ہیں, ہمارا کوئی لازمی تو نہیں کہ ہم انہی سے تھیم لیں. اس کو یوں کلک کر کے نا آپ کیا کریں, آپ پہلے دوسری تھیم ایکٹیویٹ کر لیں. یہ تیار یہاں پہ پڑی ہے, اس کو ایکٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے, جو پہلے سے فری تھیم پڑی ہوئی ہے, تھیمز میں آ کے, اور پھر یہ والی جو تھیم ہے جو ہم نے ابھی انسٹال کی ہے, نیوی تھیم. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ کے اپیرنس میں آ کے تھیمز میں آ کے, ٹھیک ہے, یہ والی تھیم تھی, ہم پہ کلک کر کے دیکھیں پھر ڈیلیٹ کا آپشن آتا ہے. جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کی ہو پھر ڈیلیٹ نہیں دیتا, تو کوئی دوسری ایکٹیویٹ کرنی ہے تب وہ آپ کو پرانی ڈیلیٹ کرنے کا دے گا. ٹھیک ہے, میں نے ڈیلیٹ کر دی. اب میں ایڈ نیو تھیم, اور نیوی کو میں نے ہٹا ہی دیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں دوسری تھیم دیکھ لیتا ہوں. یہاں بہت سی تھیمز ہیں اچھی اچھی. یہ ایسٹرا کافی مشہور ہے, لیکن میں نے وہاں پہ دیکھ کے وہ آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسٹرا تھیم جو ہے نا یہ کافی مشہور ہے, میں اس کو جو ہے نا انسٹال کر لیتا ہوں, ایسٹرا تھیم. پھر ان کی بھی جو ہے نا پرو تھیمز بھی ہیں, اور جو ہے نا ان کے اچھے اچھے فیچرز بھی ہیں. اب اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں. دیکھیں پھر انہوں نے جو ہے نا کافی اچھے آپشن دیے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی آپ تیار تھیمز لے کے اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں. تو جو بھی تھیم آپ انسٹال کریں گے, دیکھیں اب میں اس کو ایکٹیویٹ کروں گا. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ اس میں بھی ڈیمو امپورٹ کا آپشن ہوگا. ہر تھیم والے ڈیمو کا آپشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو جو ہے نا ڈیمو آپشن امپورٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ساری کی ساری وہی ویب سائٹ آ جاتی ہے. آپ کو اسکریچ سے بنانی نہیں پڑتی شروع سے ایک ایک چیز خود کر کے, کیونکہ تیار وہ چیزیں بنی پڑی ہوتی ہیں, آپ نے بس اس میں چینجز کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جیسے میرے پاس ایکسٹرا تھیم آ گئی, میں ادھر آتا ہوں ایکسٹرا تھیم کے ڈیش بورڈ پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ ان کا ڈیش بورڈ ہے. دیکھیں پہلے نیوی والوں کا تھا, اب یہ ایکسٹرا تھیم ہے. اب اس کا ڈیش بورڈ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اپنے جو ہے نا, اب انہوں نے اس طرح ایک ڈیش بورڈ سے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے نا, انہوں نے بھی یہاں لکھا ہوگا کہ آپ ہماری جو ہے نا وہ کریں, تھیمز وغیرہ جو ہے نا وہ بائی کریں. اب میں جو ہے نا ادھر دیکھتا ہوں, یہ دیکھیں اسٹارٹر ٹیمپلیٹ, انہوں نے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہاں پہ کوئی بٹن دیا ہوتا ہے اسٹارٹر سائٹ, انہوں نے اسٹارٹر ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے, اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹر ٹیمپلیٹ کے لیے آپ پلگ ان انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں, اسٹارٹر پلگ ان. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے آئی بلڈر کے انہوں نے کوئی نیا فیچر بتایا, اور کہہ رہا ہے کہ کوئی کلاسک, میں کہتا ہوں بلڈ وتھ ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے, مجھے تیار ٹیمپلیٹ بتاؤ, اسی میں سے میں نے ویب سائٹ جو ہے نا ڈھونڈنی ہے. اب یہاں پہ یہ اسی طرح جیسے نیوی کا تھا نا, اس طرح یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کون سی سائٹ چاہیے. ٹھیک ہے, برانڈ اسٹور ہے, آؤٹ ڈور ہے, یہ انہوں نے مختلف جو ہے نا وہ بنائی ہے. میں اس کو یوں کرتا ہوں لوکل کیئر, یہ بزنس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایجنسی. ٹھیک ہے, مطلب کوئی ایجنسی کی سائٹ, انہوں نے اپنی کافی ٹیمپلیٹ بنائی ہوئی ہے. اسی لیے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ ویب سائٹ جو ہے نا یہ مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے, یہ والی روفنگ ایجنسی. ٹھیک ہے, اس پہ کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں بھی یہ اسی طرح پوچھ رہا ہے یہ کون سے کلر وغیرہ ہیں آپ نے لینے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایک کلر جو ہے نا وہ انتخاب کریں. میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہی کلر جو ہے نا, یہ نیلا والا جو ہے نا یہ تھیم اچھی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کون کون سے فیچر آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے ہر تھیم کا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو ویسے ہی کنٹینیو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ویسے ہی جو ہے نا فیک ای میل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے نا اسی ویب سائٹ کو انسٹال کر رہا ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی تھیم آپ اس طرح انسٹال کرتے ہیں پیرنٹس میں جا کے, تو آپ ایزیلی پھر اس تھیم کے ٹیمپلیٹس میں جا کے
کوئی بھی جو ہے نا ٹیمپلیٹ انسٹال کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ابتدائی بتا رہا ہوں, ورنہ ہمیں وہاں سے تھیمز وغیرہ جو ہے نا انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ ہم نے خود ایلیمنٹر پہ ویب سائٹ کیسے بنانی ہے. ایلیمنٹر پلگن کے ذریعے خود کسی ڈیزائن کو دیکھ کے, مثلا کسی نے فوٹوشاپ میں ڈیزائن بنایا ہو, کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ آپ ویب سائٹ جو ہے نا یہ ویب سائٹ ہے, اس کو دیکھ کے ہم بتائیں, اس کو دیکھ کے اس کی نقل بنائیں, وہ کیسے بنانی ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. یہ میں صرف شروع میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے سمپل اگر اس طرح تھیمز کے ذریعے چلنا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ تھیم کوئی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو انسٹال کر کے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیں, بس آپ کی ویب سائٹ جو ہے نا تیار ہے. اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ویو یور ویب سائٹ. اب میں چیک کرتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کیسے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ساری سائٹ اس ایکسٹرا تھیم والے نے بنا دی. دیکھیں اب میں اس کو پھر کنٹرول F5 کر کے کرتا ہوں تو دیکھیں ساری السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ میں ویب سائٹ تیار ہو گئی 2 منٹ میں. ٹھیک ہے, دیکھیں نیچے پکچرز بھی آ گئیں تیار, یہ روفنگ کے لیے. اب لازمی نہیں یہ روفنگ کے لیے ہو, دیکھیں کوئی بھی تھیم ہو. اب مثال کے طور پہ یہ ویب سائٹ ہے مجھے ایک اسکول والے کے لیے بنائی ہے, ادھر میں لکھ دوں گا پاکستان ماڈل اسکول, ٹھیک ہے, یا فلان اسکول, ادھر ان کا نمبر آ جائے گا. اچھا یہاں پہ یہ انہوں نے لیبر کی تصویر لگائی ہے, میں کلاس کے بچوں کی تصویر لگا دوں گا, یہ اسکول کی بلڈنگ لگا دوں گا, پروفیشنل ٹیچرز ادھر لکھ دوں گا اس کو ایڈٹ کر کے. ٹھیک ہے, اب ان کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا اس طرح یہ انہوں نے لکھا ہے, ہم ادھر لکھ دیں گے 15 ایئرز ان ایجوکیشن, اور جو ہے نا 2 کے اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, 3 کے جو ہے نا اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا مثلا 50 اسٹاف ہمارا یہ ایجوکیشنل اسٹاف, یہاں پہ تصویریں لگا دیں کلاسوں کے یا ان کے جو پکنک پہ جانے کے اسکول کے متعلق یعنی. ٹھیک ہے, ادھر کسی ٹیچر کا آپ بتا دیں یا اسٹوڈنٹس کا بتا دیں, یا آپ کو جو اسکول میں اور کوئی پروگرام ہوتے ہیں فنکشن ہوتے ہیں اس کی تصویر لگا دیں, فنکشن کے بارے میں لکھ دیں کہ اس میں ہم یہ فیسلٹیز دیتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے, تو اس طرح اب یہاں پہ انہوں نے فیچر لکھے ہیں تو آپ پھر اسکول کے فیچر لکھ لیں. تو اس طرح اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے اپنے اس اسکول کے مطابق, اپنی اس تھیم کے مطابق. ٹھیک ہے, جو بھی آپ نے ویب سائٹ بنانی ہو جس موضوع کے جس سبجیکٹ کے متعلق, اس پہ آپ نے اس ویب سائٹ کو اس تھیم کو کنورٹ کرنا ہے. تھیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تیار اس نے ڈیزائن دے دیا ہے, اب آپ اس میں اپنا ڈیٹا چینج کر لیں. ٹھیک ہے, اور ڈیٹا یہ بھی نہیں, اب میں چاہوں تو یہ سارے اس کو ہٹا سکتا ہوں, اس سارے یہ جو کالم ہے یہ رو اس کو ہٹا کے ادھر جو ہے نا میں کہوں کہ صرف یہ ہو, جیسے ہی اوپر سے ہم لینڈ ہو تو یہ والی جگہ بس شو ہو, یہ نیچ بھی درمیان میں ہو ہی نہ, تو اس طرح بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں ہم آگے ابھی چل کے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے ہم کوئی بھی تھیم انسٹال کرتے ہیں. دیکھیں ہم جیسے اسٹارٹر تھیم میں پھر وزٹ ڈیش بورڈ پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا یہ ایکسٹرا تھیم ہم نے انسٹال کی. تھیم ادھر آ کے اپیرنس میں تھیمز میں آ کے ایڈ نیو تھیم کر کے ایکسٹرا تھیم انسٹال کی. پھر جو بھی تھیم آپ انسٹال کرتے ہیں اس کا جو ہے نا لازمی ادھر یا تو سیٹنگ میں ہوتا ہے یا ادھر انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہوتا ہے, جیسے نیوی لکھا تھا اب ایکسٹرا لکھا ہے, پھر اس کی سیٹنگ میں جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ سیٹنگ میں جائیں, ڈیش بورڈ میں جائیں, دیکھیں اب میں اس کے ظاہر ہے ڈیش بورڈ میں ہی ہوگا, تو ادھر آئیں دیکھیں اسٹارٹر ٹیمپلیٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے. کوئی اسٹارٹر ویب سائٹ کہتا ہے اس کو, کوئی اسٹارٹر سائٹ, کوئی فری ٹیمپلیٹس, کوئی فری ویب سائٹ, اس طرح لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کلک کریں تو یہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح طریقہ رکھا ہے کہ جب اسٹارٹر ٹیمپلیٹ پہ کلک کریں وہ آگے آپ سے جو ہے نا یہ پوچھتا ہے. آپ یہی ایکسٹرا والی کرا کریں, ایکسٹرا جو ہے نا یہ کافی اچھا ہے, اس کا آپ طریقہ بھی سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب نئے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ان کے بعد دنیا جہاں کی تھیمز ہیں فری, انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے پریمیم, یعنی اگر آپ ان کی تھیم ایک بار خرید لیتے ہیں پھر آپ یہ کوئی پریمیم تھیم بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ان کے بعد کافی فری تھیمز ہیں اچھی اچھی جس کے ساتھ پریمیم نہیں لکھا ہو, یہ بھی پریمیم ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح دیکھیں کتنی اچھی اچھی ویب سائٹس ہیں, یہ ساری انہوں نے تیار بنا کے رکھی ہیں اسی لیے تاکہ لوگ ہم سے یہ تھیم خریدیں, اور جو ہے نا فری بھی اس لیے بنائی ہے کہ وہ فری یوز کریں گے تو پریمیم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا بزنس ہوتا ہے. تو یہ ورڈ پریس میں تھیم پرووائڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپنیز ہوتی ہیں وہ یہ بناتی ہیں. تو اور یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر میں اسٹور کے لیے بنانا چاہوں, اب میں کوئی اور بھی لینا چاہوں نا, مثال کے طور پر میں کہوں مجھے یہ پسند ہے الیکٹریشین کی. ٹھیک ہے, تو اب لازمی نہیں الیکٹریشین کے لیے الیکٹریشین کی ہے, اس پہ میں کوئی اور ویب سائٹ بھی بنا سکتا ہوں. کوئی بھی جو بھی تھیم آپ کو پسند آئے آپ اس کو اس طرح ایک دفعہ دیکھ لیں, کھول کے دیکھیں اچھی اچھی تھیم. تو اس کو آپ جیسے کلک کریں گے, مثال کے طور پر میں پھر بتا دیتا ہوں, یہ والی ہم کیٹرنگ سروسز, اس پہ کلک کرتا ہوں. کلک کر کے یہ دیکھیں یہ جو نا اچھا اس کے ساتھ جو نہیں میرا خیال یہ پریمیم تھا, یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جو نا وہ گیٹ ایکسیس کریں, نہیں تو آپ یہ $79 کی پرچیز کریں. اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ مجھے جو ہے پرچیز نہیں کرنی ہے. دیکھیں اچھے سے ساتھ پریمیم لکھا ہوا ہے. تو آپ کیا کریں, ادھر جو ہے نا ادھر ان کا فلٹر ہوگا فری اور پریمیم کا. اچھا انہوں نے یہاں فری نہیں لکھا ہے, آل اور پریمیم لکھا ہے. یہ بھی ان کا جو ہے نا ایک ٹرک ہوتا ہے تاکہ اس کو ڈھونڈنے میں بھی مشکل ہوگی تو یہ آخر کار کہے گا کہ چلو پریمیم ہی کوئی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں
یہ دیکھیں اس طرح کوئی بھی تھیم آپ اچھی سی ہم نے ابھی یہ انسٹال کی ہے روفنگ ایجنسی والی، تو کوئی بھی آپ کلک کر کے نا اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اب یہ بھی پریمیم ہے. یہ دیکھیں کافی ان کے پاس، یہ دیکھیں کتنی ٹیمپلیٹ انہوں نے بنائی ہیں، صرف ایکسٹرا تھیمز والوں کی ہیں. یہ ایکسٹرا جو تھیم ہے ان کی یہ پیجز ہیں، یعنی ویب پیجز ہیں الگ الگ انہوں نے بنائے ہیں ڈیزائن، تاکہ آپ کو کون سا ڈیزائن پسند ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسٹرا تھیم بہت مشہور ہے اور کافی زیادہ سیلرز ہیں اس کے، لاکھوں میں سیلرز ہیں اس کے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کتنی اچھی تھیم ہے. اب مثال کے طور پہ ٹورزم کی کوئی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں تو میں یہ بناؤں گا. ٹھیک ہے، ویسے مجھے یہ ہماری السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی انسٹیٹیوٹ کے متعلق ہے، تو میں ادھر دیکھتا ہوں کوئی ایجوکیشن وغیرہ کا اگر لکھا ہو، انہوں نے کیٹیگری دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، بزنس، ریئل اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اور کمیونیکیٹر، ای کامرس، یہ کمیونٹی میں یہ دیکھیں انسٹیٹیوٹس، پری اسکول، یہ میں چیک کرتا ہوں کوئی اسکولوں کے متعلق ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں اسکولوں کے متعلق یہ اسکول کا لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس پہ کلک کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ ذرا انسٹیٹیوٹس کے متعلق ہیں، جیسے اس میں یہ کورسز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کلک کر کے ان کو لے سکتے ہیں. ہم جیسے یہ ویب سائٹ ہے، اب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ ادھر مجھے شو کرے گا کہ آپ کو جو ہے نا کون سے کلر میں چاہیے. یہ ایسٹرا والوں کا یہ سٹائل ہے. ٹھیک ہے، ہر تھیم والے کا اپنا اپنا ایک انہوں نے ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے. تو اس کا یہ دیکھیں میں اس کو کلر کلک کرتا ہوں کہ مجھے اس کلر میں یہ چاہیے. دیکھیں تو تھیم کے کلر چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کلک کر کے میں کنٹینیو کروں گا تو وہ یہ والی تھیم جو ہے نا ہمارے پاس انسٹال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا طریقہ عام کہ کس طرح ہم نے جو ہے نا اس میں کام کرنا ہے. بہرحال تو آج کی کلاس میں اتنا ہی. کل جو ہے نا ہم اس پہ مزید جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ اسی ایکسٹرا تھیم کو جو ہم نے یہ والے انسٹال کیا ہے اس کو ہم کیسے کسی کلائنٹ کے لیے کسی اسکول کے لیے ایڈٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس میں جو جو چیزیں ہوں گی نا اس پہ پھر ہم بات کریں گے ان کو کیسے ایڈٹ کریں گے، تصویروں کو کیسے لگائیں گے. ٹھیک ہے، اسی تھیم کو یعنی فری کھاتے میں ہم اس سارے کام کو کیسے کریں گے. اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں گے کیونکہ یہ کورس انشاءاللہ بہت لمبا ہوگا. اس میں کافی ویڈیوز آئیں گی، پھر ہم اپنی تھیمز کی انسٹالیشن بھی بتائیں گے. پھر ایلیمنٹر انسٹال کر کے، یہ تو اب تیار تھیم ہے نا. اب مثال کے طور پہ میرے پاس ایک گاہک آ جاتا ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ مجھے کہتا ہے مجھے ہو بہو یہی ویب سائٹ چاہیے، اس کی کاپی بنا کے دو یہ والی. تو اب میں یہ چیز تو نہیں اس میں دیکھ سکتا کہ یہ والی ایکسٹرا میں ہوگی یا نہیں. یہ مجھے خود ایلیمنٹر میں ڈیزائن کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، ایلیمنٹر ایک پلگن ہے، اس میں ہم اس طرح تھیمز کو ڈیزائن کو بناتے ہیں اپنی مرضی کے. ٹھیک ہے، ان کو اس طرح یہاں پہ انہوں نے 3 کورسز رکھے، ہم بھی 3 رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ جو تیار تھیمز ہوتی ہیں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے 3 کا آپشن نہیں دیا، 4 کا دیا، 4 ہی چیزیں آپ کو رکھنی پڑیں گی، 4 ہی آئٹم رکھنے پڑیں گے. اس میں پھر لمیٹڈ آ جاتی ہیں، آپ ایک لمٹ پہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ایک نارمل ویب سائٹ اسی ڈومین پہ انسٹال ہو گئی ہے. یعنی ورڈ پریس پہ ہم تھیمز میں گئے، تھیم انسٹال کی اور اس کو جو ہے نا اپنے پاس نیکسٹ کر کے انسٹال کر لی، ہمارے ڈومین پہ انسٹال ہو گئی یہ تھیم. یعنی ورڈ پریس پہ ہم نے یہ تھیم انسٹال کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ویب سائٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کو ایڈٹ کریں گے اور اس پہ جو ہے نا مطلب اس کو ایڈٹ کر کے نا اسی کو سیکھیں گے پھر، تاکہ جب آپ اپنی ویب سائٹ پہ پریکٹس کریں اپنی سب ڈومین پہ تو آپ اس طرح کی ویب سائٹ بنا کے اس کو پریکٹس کر سکیں اور اس کو بنا سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.